کر بہتر خفیہ تدبیر فرمانے والا. صلو علی الحبیب اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. صلاۃ بر محمد وعلی محمد. اللہم صل علی محمد وعلی آل محمد. آپ میں سے اکثریت کو معلوم ہے میرے بھائیوں کہ میری زندگی میں 3 واقعات بڑے اہم ہیں، اور ان میں سے بھی 2 واقعات تو ایسے ہیں جو کسی کسی کی زندگی میں آتے ہیں، یعنی مرڈر اٹیمپٹ، قاتلانہ حملے. 28 اکتوبر 2017 کو پہلی دفعہ مجھ پہ مرڈر اٹیمپٹ ہوئی. اس کے بعد دوسرا بڑا حادثہ 4 مئی 2020 کو جو ایک جھوٹی FIR کاٹی گئی، جو پہلی پیشی پہ ہی لاہور ہائی کورٹ سے فارغ ہوئی. اور تیسرا یہ ریسنٹلی جو 2021 کے اندر ہی 14 مارچ 2021 کو جو سیکنڈ مرڈر اٹیمپٹ. ان 3 بڑے واقعات سے بڑا واقعہ میری زندگی میں کوئی نہیں ہے. مفتی صاحب کا یہاں پہ تشریف لانا تو شے ہی کوئی نہیں، یہ اس سے بڑے واقعات ہیں. اس کے باوجود اس پہ جو میرا رسپانس تھا وہ ویکینڈز پہ ہی آیا، اتوار والے دن، 4 دن بعد 5 دن بعد. حالانکہ میں بالکل اس میں بچ گیا تھا، بلکہ جس دن پہلی اٹیمپٹ ہوئی میں نے اس دن آ کے درس بھی دیا تھا. لیکن ویڈیو ریکارڈنگ اگلے ہفتے ہوئی، وہ ڈیکورم نہ ٹوٹے ریکارڈنگ. ظاہر ہمارے یہاں پہ والنٹیئرز ہیں جو فی سبیل اللہ یہ کام کرتے ہیں. پھر میں نے کوئی خود سے ڈیسیژن نہیں لینا ہوتا ہے، پوری ہماری شورا ہے جو ڈیسائیڈ کرتی ہے کہ ہم نے کیا سٹانس لینا ہے. تو اس کے لیے پھر ایک دم فوراً کوئی معاملات کو اس طریقے سے ٹیکل نہیں کیا جاتا. آئندہ بھی کوئی واقعہ ہوگا نا تو اتوار سے پہلے آپ بھول جائیں کہ میں اس کی ریکارڈنگ کرواؤں گا، اور ریکارڈنگ پھر پبلکلی ہوتی ہے اللہ کے فضل سے. تو یہ جو 3 واقعات ہیں اور یہ چوتھا واقعہ جو بنانے کی کوشش کی گئی، اور بعض لوگوں کو اس کی وجہ سے ہوا کہ میں نے فوراً رسپانس کیوں نہیں کیا. یہ آندہ بھی ایسی کوئی حرکت ہوگی، رسپانس اتوار والے دن آئے گا. جو ضروری چیز ہے وہ میں انشاءاللہ اتوار جب آئے گی کنسیکٹو اس کے بعد فوراً. اگر یہ حرکت انہوں نے ہفتے کو کی ہوتی آپ اتوار کو دیکھ لیتے تب یہ صاف کر دیتے. لیکن انہوں نے بھی ڈھونڈ کے منڈے کا دن چوز کیا. ان کو پتا تھا، ان کو نہیں پتا میں اتوار کو یہاں بیٹھتا ہوں. 1 سال سے ان کے ایڈمن کا ہمارے ایڈمن سے رابطہ نہیں ہے. کیا آپ میں سے جب کسی کو کوئی ملنے جاتا ہے اس بےہودہ طریقے سے ملنے کے لیے جاتا ہے؟ حالانکہ مجھے پرسنلی بڑا دکھ ہے یار، اتنا سافٹ شکار آیا اور میرے ہاتھ سے نکل جائے. مجھے دکھ ہے اس بات. لیکن جو انہوں نے حرکت شریف فرمائی نا، اس کی وجہ سے جو رزلٹ نکلا اس کی وجہ سے یہ سب کچھ مجھے کرنا پڑا. ورنہ تو یقین کریں کہ یہ زندگی میں پتہ نہیں دوبارہ فل ٹاسک مجھے ملے نہ ملے. وہ میں آپ کو اس کی وجوہات بتا دیتا ہوں انشاءاللہ. اس حوالے سے میں آپ کو تفصیلی کلیریفیکیشنز بھی دوں گا انشاءاللہ. 5 اس کے بعد جو انہوں نے جاتے وقت ویڈیو بنائی، صرف 5 منٹ کی، پونے 5 منٹ کی ویڈیو ہے. اس کے اندر 10 پوائنٹس ہیں جو ان کی ویڈیو میں انہوں نے بیان کیے. میں انشاءاللہ اس کو ایک ایک کر کے کوشش کروں گا کہ بریف کر دوں تاکہ آپ کو بات سمجھ آئے انشاءاللہ. مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالی فرقہ دیوبندیہ سے تعلق رکھتے ہیں، ایک فرقے کی نمائندگی کرتے ہیں، اور وہ یہ دعویٰ کرتے ہیں کہ چونکہ مجھے یہ اعزاز حاصل ہے، انجینئر صاحب نے ملاقات کے لیے مجھے اجازت دی، تو میں تو سارے فرقوں کا نمائندہ بن گیا ہوں. یہ اپنی ویڈیوز میں کہہ چکے ہیں. تو یہ جو انہوں نے دھوکہ دینے کی کوشش کی، اس حوالے سے میری 5 کلیریفیکیشنز آپ سن لیں. پہلی کلیریفیکیشن، اس رویرز پہ ایک ہی مولانا ہے جس سے میں نے اجازت دی کہ وہ مجھ سے ملاقات کر سکتا ہے، اور وہ بھی میرے کہنے پہ نہیں. نادر علی بھائی نے 3 مہینے میرے سر میں درد کے طور پر مسلط ہو کر مجھے اس پہ ایگری کروایا. اور دوسرے تھے ہمارے زاہد بھائی، زاہد چیپا بھائی، جنہوں نے اسلام 360 بنایا. انہوں نے کہا کہ مفتی صاحب میں خیر کیا ایلیمنٹ موجود ہے، اگر آپ ملاقات کر لیں تو کوئی فائدہ ہو سکتا ہے. میری تو پہلے دن سے پالیسی ہے کہ مولوی بیونڈ ریپیئر ہے، آپ کو پتہ ہے. تو
تو کیسے ہو سکتا ہے میں کسی مولوی کو ملوں؟ یہ ان کی خوش نصیبی کیسے تھی کہ میں تیار ہو گیا؟ اس کے پیچھے یہ ریزن کہ وہ کہتے ہیں ان کے اندر ایلیمنٹ موجود ہے، ملنے میں حرج کوئی نہیں ہے. میں نے کہا چلا ٹھیک ہے. اور وہ بھی آپ کو پتا ہے انہوں نے کتنا ہنگامہ کیا، 1 ملین وہ ویڈیو کراس کر گئی رمضان شریف کے اندر. کتنے لوگوں نے فون کیے کہ جی وہ ملنا چاہ رہے ہیں آپ کے ساتھ سموسا، بلکہ وہ تو کہہ رہے ہیں میری بچپن کی خواہش ہے، تو ان کی بچپن کی خواہش پوری کر دیں. میں نے کہا چلے ٹھیک ہے، پھر ہم بیٹھیں گے تو کسی جھنڈے کے اوپر بیٹھیں گے، اس طرح تو نہیں آگے بیٹھتے. تو اس کے لیے پھر میری ایک ویڈیو اس کے اوپر ریکارڈ ہوئی کہ ٹھیک ہے آپ تشریف لے آئیں، لیکن ایک پورا طریقہ بتایا تھا، اس کے مطابق آنا تھا. اس میں نے ان سے عرض کیا تھا کہ ہو سکے تو مفتی تقی عثمانی صاحب کو ساتھ لے آئیں، اگر وہ نہیں آتے تو آپ اکیلے آ جائیں اور کیمرہ مین لے آئیں. وہ جو بندہ یہاں کے لوکل ہزاروں مولویوں کے ساتھ نہیں بیٹھ رہا، وہ کراچی والے کو یہ کہے گا کہ تو 6 دہشت گرد ساتھ لے کے آ جا، اور ادھر کا ایک جاہل مولوی اس کا نام لے کے اس کو میرے پہ مسلط کر. جو لوگ ہمارے گھروں کے باہر ناک کی لکیریں کاٹتے ہیں کہ ایک بار انجینئر صاحب ہم سے مل لیں، تم انہی کو میرے ساتھ بٹھانا چاہ رہے ہو. تم اکیلے آؤ تو میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تم نے آتے ہی وہ کام کیا کہ نو انٹری ہو جائے میری، کسی طریقے کام بھی ڈال جائے اپنی پبلک کے ساتھ کہ میں تو پہنچ گیا تھا. انہوں نے اور یہ طریقہ آپ دیکھ لیں جی، 48 گھنٹے کا ٹائم ہے اور انجینئر صاحب مل لیں، ویڈیو چڑھا دیں. فون نمبر بہت، فون نمبر پہ تو آپ سے 1 سال سے رابطہ ہے. آپ کو ہمارا فون نمبر نہیں پتا اکیڈمی کا؟ 032159000162. آپ کا ایڈمن مسلسل رابطے میں ہے، آپ کے میسیجز آتے رہتے ہیں. آپ کے کہنے کے اوپر ہم نے کئی ویڈیو سے تھم نیلز کے اوپر سے آپ کی پکچرز ہٹائی ہیں کہ جی آپ کسی اور دیوبندی مولوی کی پکچر لگائیں، میری ہٹا دیں. اتنا ہم نے آپ کا ریگارڈ کیا. اب یہ وہ چیزیں ہیں جو ان کو پتہ ہے، ان کے ایڈمن کو بھی پتہ ہے اور مسلسل رابطے میں. اور آپ نے یہ حرکت کی آگے، یہ بھاگنے کا ان کا بہانہ تھا. پہلی شرط میری یہ تھی کہ اکیلے آنا ہے اور کیمرہ مین کے ساتھ. دوسری شرط یہ تھی کہ صرف عقیدوں پہ بات کروں گا، اس کے علاوہ کوئی اور بات نہیں کروں گا. انہوں نے بعد میں ریکویسٹ کی کہ جی عقیدے میں حضرت معاویہ ابن ابی سفیان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو شامل کر لیں. میں نے کہا جی چلیں آپ کی خواہش کے لیے ان کا جو مولا علی کے خلاف خروج ہے نا، اس کو بھی عقیدے کا ٹاپک بنا لیں. لیکن فروع پہ بات نہیں ہوگی. جس کے عقیدے ثابت ہوں اس کے فروعی مسائل ہم بغیر دلیل کے مان لیں گے. پہلے آپ اپنا عقیدہ تو ثابت کریں. قادیانی جب تک ختم نبوت ہمارے ساتھ ٹیکل نہیں کرتے ہم ان سے حنفیت کے اوپر بات نہیں کریں گے. قادیانی حنفی ہے، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں. ہمیں وہ کہیں گے جی اپنے 2 ٹاپک رکھنے ہیں، ختم نبوت اور رفع الیدین. میں کہوں گا رفع الیدین پہ میں بات نہیں کروں گا جب تک ختم نبوت کا مسئلہ حل نہیں ہوگا. ایتھیسٹ کے ساتھ ہمارا مسئلہ ایگزسٹنس آف گاڈ پہ ہوگا. جب تک وہ خدا کو نہیں مانتے نبی علیہ السلام کی 11 شادیوں پہ میں بات نہیں کروں گا. سیدھی سی بات ہے. میں نے نبی علیہ السلام کی عصمت کی حفاظت کر کے اس میں سے نکالنا کیا ہے؟ جب تک کہ تم اللہ کو نہیں مانتے. ہم نبی کو تو اللہ کی وجہ سے مان رہے ہیں. لقد من اللہ علی المؤمنین اذ بعث فیہم رسولا. یہ اللہ کا احسان ہے کہ مومنین میں رسول آئے. اور جامعہ ترمذی کی حدیث ہے، اللہ سے محبت کرو کہ اس نے تمہیں نعمتوں سے نوازا ہے، اور مجھ سے محبت کرو کیونکہ میں اللہ کا رسول ہوں، اور میرے اہل بیت سے محبت رکھو کیونکہ ان کی نسبت میرے ساتھ ہے. صلاۃ پر محمد صلوا علی الحبیب صلی اللہ علیہ وسلم. تو میں نے 2 شرطیں رکھی تھی میرے بھائی. اکیلے آنا ہے، کیمرہ مین ساتھ لے آؤ. دوسرا صرف عقیدے میں بات ہوگی. اور آپ اس کی وہ پہلی اب میں وہ چوروں والی تو لفظ میں استعمال نہیں کرتا، جو 5 منٹ کی ویڈیو میں 10 کٹنگز ہیں، اس کے اندر آپ دیکھ لیں اس نے آتے ہی کہا کہ یہاں کا یہ مولانا میرا ریپ ہے اور 6 بندے میری طرف سے ہوں گے. وہ رسے کا میچ میرے ساتھ کھیلنے آیا ہے، 6 بندے تیرے ساتھ ہوں گے. اور یہ مولوی تو ایڑیاں رگڑتے ہیں میرے ساتھ بیٹھنے کے لیے. میں نے تمہیں اجازت دی تھی. اور کیمرہ مین تو 6-10 سیکیورٹی گارڈ لے کے آ جاؤ، باہر بیٹھیں گے اگر تمہیں سیکیورٹی کا مسئلہ ہے. مولوی کے ساتھ ہی میں بیٹھوں گا. تمہیں کہا تھا کیا تک چیلنج آ جا بچہ جس فورم پہ. ابھی تو میں آگے انشاءاللہ کلیئر کرتا ہوں نا. یہ جو طاہر اشرفی کے بارے میں بھی یہ ان کا ریپ بن کے سامنے آیا ہے اور جھوٹ بولا ہے اس نے کہ جی میری بات ہوگی فلاں سے فلاں سے فلاں سے. تو گورنمنٹ کا نمائندہ ہے نا طاہر اشرفی، پی ٹی وی پہ بلا مجھے.
تو بھی بیٹھ جا ساتھ، تقی عثمانی کو بھی لے آؤ، تینوں ملے بیٹھو، سوری تینوں مولانا کو بیٹھو، تینوں مولانا بیٹھو، میں اکیلا بیٹھوں گا، خدا کی قسم قیامت تک کے لیے دیوبندیت کا جنازہ نہ اٹھا وہاں سے، تو تم لوگ دیکھنا، اور ان کو پتہ ہے، ضرورت نہیں ہے، اگرچہ یہ جائز ہے، کہ جس طرح امریکہ جاتے ہوئے نا یہ افغان وار ہمارے اوپر مسلط کر کے چلا گیا نا، یہ رات کے اندھیروں میں چوری کی طرح ویڈیو بنا کے یہاں کے 6-7 ملے میرے اوپر مسلط کر کے جا رہا تھا اور ان کے نام لے رہا تھا. مجھے نہیں سمجھ آتی، اور بنو امیہ کی چالیں جہاں سے ختم ہوتی ہے نا وہاں سے میری عقل سٹارٹ ہوتی ہے. تم نے وہ مولا علی کو جنگ صفین میں دھوکہ دیا تھا نا، مومن دوسری دفعہ سراغ سے نہیں ڈسا جاتا. تم لوگ کیا سمجھتے ہو مجھے؟ بڑی ڈنگروں والی اپروچ کہ جی علی بھائی ایک ویڈیو چڑھا دیتے، کس پہ چڑھاتے؟ میری پہلے دن ڈیمانڈ ہے اکیلا بندہ آئے گا، کیمرہ مین آئے گا، ٹھیک ہے، اور صرف عقیدے پہ بات ہوگی. اس کی آپ کے ساتھ میں نے کمٹمنٹ کی تھی. دوسری کلیریفیکیشن، مفتی طارق مسعود صاحب حافظہ اللہ تعالیٰ کو تو شکر کرنا چاہیے تھا یار، کسی طریقے یہ بندہ راضی ہوا ہے بیٹھنے کے لیے، جو کسی کے ساتھ نہیں بیٹھتا، کہتا جی مجھے تیری ساری شرطیں منظور ہیں، میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. تو میں نے تو پہلے دن سے ایک بات کی تھی کہ میرے ساتھ اکیلے بیٹھو گے، کیمرہ مین ساتھ بٹھاؤ گے، اور بات ہوگی عقیدے پہ. جب تک عقیدے ٹیکل نہیں ہوں گے اگلی بات نہیں ہوگی. تو یہاں کے ویڈیو میں آ کے تم بالکل اور باتیں کر رہے ہو، وہ جسے کہتے ہیں نا، نہ 9 من تیل ہوگا اور نہ ان کو تلا جائے گا جی. تو یہ تلنے سے بچنے کے لیے، لیکن تلے تو گئے ہیں. میں نے آپ کو شروع میں آیت پڑھی ہے، وہ مکر اللہ واللہ خیر الماکرین، اللہ کی خفیہ تدبیر، اس شر میں سے وہ خیر نکلنا ہے کہ آندہ کے لیے لوگ کہیں گے ہم نے کوئی کمزور گول کیپر اس کے آگے نہیں کرنا انشاءاللہ. اور یہ بعض لوگ کہتے ہیں کہ یہ تکبر کے طور پہ بات کرتا ہے، جی بڑے مفتی آپ کو بتائیں بھئی، جب تم کہتے ہو کہ میں فرقہ انجینئرنگ کا بانی ہوں، تو ایک فرقے کا بانی دوسرے کے بچے کے ساتھ تو نہیں بیٹھے گا. اگر آسٹریلیا کی ٹیم کہے گی میں نے میچ کھیلنا ہے، تو جیلم شہر کے مشین والا نمبر 3 کی ٹیم کے ساتھ تو نہیں میچ کھیلے گی. تو پھر ٹکر کا بندہ لے کے آؤ، تقی عثمانی صاحب کو لے کے آؤ حفظہ اللہ تعالیٰ، بریلویوں نے لانا ہے مفتی منیب الرحمان کو لے کے آؤ. یار یہ مفتی کس دن کام آنے ہیں کہ ایک بندے کی وجہ سے پوری دنیا میں تمہارے فرقے جو ہیں وہ ہل گئے ہیں. قربانی نہیں دے سکتے یہ مفتی اکیلے آگے کیمرہ مین کے ساتھ بیٹھے، پی ٹی وی پہ بیٹھے سر نہیں بیٹھ سکتے. اور آپ لوگ مجھے بتاؤ جو ہم نے دلائل قرآن و سنت کے رکھے ہیں، چیدی جرأت ہے کہ جواب دے سکے، تو ہمیں بھی پتا ہے، ضرورت ہی نہیں ہے. آپ پھر صحیح صاحب کو لے آئیں، امام کعبہ، کہنے امام کعبہ کا نام یہ میں نے اس لیے کہ جب تم بڑا اس کو مانتے تو پھر بڑے کا ہی نام ہوگا نا. جواب نقوی صاحب کو لے آئیں، جس نے بات کرنی ہے، لیکن اس طریقے سے چوروں کی طرح نہیں آنا، چوری چھپے سامنے آنا، اور سچائی کی جو بات ہے اس کو قبول کرے. اچھا، جب میں ان سارے فرقوں کو مسلمان سمجھتا ہوں، ان کو چندے دیتا ہوں، ان کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، پھر میرے ساتھ تو جھگڑا ہونا نہیں چاہیے. تم تو ایک دوسرے کو کافر سمجھتے تھے. ہم سوائے قادیانیوں کے جو اہل سنت کا ٹوٹا ہوا ایک حنفی فرقہ ہے، اور دوسرا شیعہ کا ٹوٹا ہوا نصیریہ جو مولا علی کو خدا مانتے ہیں، نعوذ باللہ، ان دو کے علاوہ تو میں کسی کی تکفیر نہیں کرتا. اور اب آپ دیکھ لیں، آپ ایک خیر تو دیکھ لیں، سارے اکٹھے ہو گئے ہوئے نا. تو بس ہم یہی آپ لوگ یار کتنے عرصے سے 14 صدیوں میں اتحاد امت نہیں ہو سکا، ایک بندے نے آگے اتحاد امت کرا دیا. اور کیا چاہیے آپ کو؟ وہ اہل حدیث جو دیوبند کو کافر اور مشرک کہتے تھے، وہ ان کے گلے میں ہار پہنا رہے ہیں. اور سر اس سے بڑا اتحاد امت آج تک کس نے کرایا؟ دسو. عمران خان صاحب نے تبدیلی نہیں پہ آ سکے، مرشد پاک ساڑھے، لیکن اسی تبدیلی آگے تو 10 دیتی ہے. دیکھو کس نے سارے کٹھے ہو گئے، اللہ نے بدلا. تیسری کلیریفیکیشن، جب ان کا 1 سال سے ہمارے ساتھ رابطہ ہے، واٹس ایپ کے ذریعے، ان کے ایڈمن کا ملنے کا یہ طریقہ ہی نہیں. جب یہ اپنے رشتہ داروں کو ملنے جاتے ہیں تو کیا اس طریقے سے کرتے ہیں کہ باہر جا کے ویڈیو بنائیں،
کوئی کسی کا رشتہ لینے جائے اور کہ جی میں باہر آ گیا ہوں تو آپ فلاں جگہ پہ پہنچ جائیں جناب 48 گھنٹے کے اندر. یار خدا کے لیے یہ تو تب ہوتا ہے کہ آپ کو پتہ نہ ہو, لیکن آپ تو کرنے آئے تھے کچھ اور. ٹھیک ہے نا, ہو گیا اور ہونا ہوں دیکھنا ہے جو کلپ بڑھنے دینا پھر تکنا ایک قیامت تک آندہ ہی آئے گا, خرچہ بھی میں چکاؤں گا. توڑے جو کو بندہ لے آ سکتے ہیں لے آؤ انشاءاللہ تعالیٰ کدے نہیں اس طرح ہو سکتا. تو یہ جو شرائط میں نے رکھی تھی ان شرائط سے انہوں نے وائلیٹ کر کے ایک ویڈیو بنائی. شرط تھی اکیلے آنا ہے اگر تک عثمانی صاحب نہ آئے, اور ساتھ ایک کیمرہ مین ہوگا, دوسرا صرف عقیدوں پہ بات ہوگی. انہوں نے کہا حضرت معاویہ کا جو علی کے خلاف خروج ہے اس پہ بھی بات ٹھیک ہے جی, ہم اس پہ بھی کرنے کے لیے میں نے اس وقت بھی کہا تیار ہے, فروع پہ بات نہیں کرتے جب تک عقیدہ سیٹل نہیں ہو. تو وہ الحمدللہ جو لوگ تمیز سے ملنے والے ہوتے ہیں نا, میں جان بوجھ کے اس رات کو مل کے رات ہی کو میں نے تصویریں اپلوڈ کی ہیں حمزہ علی عباسی اور حسن الیاس کی. انہوں نے 5 تاریخ کو صبح سویرے فجر سے پہلے ویڈیو اپلوڈ کی ہے, اور 5 تاریخ کو عشاء کے بعد 3 گھنٹے میں یہاں پہ مل رہا تھا یہ بتانے کے لیے کہ بھی میں ادھر ہی ہوں. رات کے وقت تو میں اویلیبل ہوتا ہوں نا, دن کو چلو میری اپنی مصروفیات ہے. تو جس نے ملنا ہے تو وہ اکیڈمی میں رابطہ کر سکتا تھا. یہ طریقہ ہے, انٹرنیشنل لیول کی پرسنالٹی ہے حمزہ. ٹھیک ہے, ایک ہفتے سے وہ ٹائم مانگ رہے تھے. اتوار کا بتایا, پھر انہوں نے کہا نہیں اتوار کو تو اتنا رش ہوگا, پھر کہا جی منڈے کو آ جائے. بلکہ میں نے ان کو کہا کہ ان کو کہیں کہ میرے ساتھ ڈائریکٹ بات ہوئی, ہمارے جو اکیڈمی کا نمبر دیکھتے ہیں ان کو, میں نے کہا آپ اس طرح کریں کہ ان کو کہیں کہ جو دن آپ کو سوٹ کرتا ہے نا اتوار کے علاوہ بتائیں. انہوں نے کہا نہیں منگل, اور یہ اللہ کی طرف سے کرامت ہوئی ہے کہ انہوں نے وہ دن چوز کیا جس دن مفتی صاحب نے کام ڈالا ہوا تھا تاکہ پتہ چلے میں تو ادھر ہی ہوں. پھر میں ادھر ملاقات کی. یہ طریقہ ہوتا ہے ملاقات کرنے کا. ان کے ساتھ غامدی صاحب کے داماد آئے جو دیوبند کے سب سے بڑے علمی خانوادے کے وہ چشم و چراغ ہیں. یوسف بنوری صاحب وہ ان کے پڑنانا ہے. دیوبند کی علماء کی فیملی سے وہ بندہ ریورٹ ہو کے غامدی صاحب کا سٹوڈنٹ بنا 10 سال تک, پھر ان کا داماد بھی بن گیا. وہ بھی آئے 3-3.5 گھنٹے اچھے ماحول میں بات ہوئی. بلکہ انہوں نے مجھے عذرائے تفنن کہا کہ یار بلا لو ذرا مفتی صاحب کو, 2 ہاتھ کر لیتے ہیں ہم. میں نے کہا یار یہ طریقہ ہے, اس طریقے سے بلاؤ, یہ تو ایک دروازہ کھل جائے گا, روزانہ آگے ایک بندہ ویڈیو بار چڑھایا کرے گا. یہ طریقے نہیں ہے, اس کو ہم انڈورس ہی نہیں. چوتھی کلیریفیکیشن, یہ جو میں نے دعویٰ کیا تھا نا قیامت تک نہیں آئیں گے, لوگ کہتے ہیں تکبر سے بولتا ہے, یہ عاجزانہ دعویٰ ہے, علم کی بنیاد پہ دعویٰ ہے. جس طرح ہم کہتے ہیں کرسچنس کو کہ تم قیامت تک لگے رہو, تم ٹیمپرڈ انجیل میں سے بھی توحید کے خلاف کوئی آیت پیش نہیں کر سکتے. ہمیں پتہ ہے توحید محفوظ ہے تمام الہامی کتابوں میں. ٹھیک ہے شریعت میں تبدیلی انہوں نے کر دی, توحید محفوظ ہے. یہ سارا دعویٰ ڈاکٹر ذاکر نائک کرتے تھے اپنی ویڈیوز میں, یہ ساری ریکارڈنگ. اس سے پہلے احمد حداد صاحب وہ کرتے ہیں. اس کا یہ مطلب نہیں وہ تکبر سے بول رہے ہیں. ہم نے جو کہا نا قیامت تک آپ نہیں بیٹھیں گے, اس لیے کہ ہمیں پتہ ہے کہ آپ کے پلے کوئی شے ہے نہیں ہے. یہ جو آپ کہہ رہے ہیں نا میں بورا اٹھا کے لایا ہوں, او بھائی جسے قرآن و حدیث دکھانا ہوتا ہے اسے بورے نہیں اٹھانے پڑتے, بورے ہوتے ہیں باپوں کی کتابوں کے. ایک قرآن کٹ اپنے المفند عقیدے المحند عقیدے ثابت کر دے. تو بخاری مسلم سافٹ ویئر موجود ہے, بورے کی کہڑی لوڑ ہے کہ وہ بورے نے جنہوں اگ لانی چاہیے. ہاں یہ بابیاں دی کتاباں نے, بوریاں کا ساڈے کے لینا دینا, قرآن کی اس کی ضرورت ہوتی ہے. بس ان کے دعوے سنے آپ. تو یہ عارضی کے طور پہ تھا, اور میں نے بار بار کہا اکیلے آنا ہے کیمرہ مین کے ساتھ, سیکیورٹی گارڈ 100 بھی لے اور نیچے رہیں گے. مولوی میں نے ساتھ کو نہیں بٹھانا, یہ ذہن میں رکھو. اور تم وہی مولوی میرے مسلط کرنا چاہتے ہو جن سے میں نہیں بیٹھنا چاہتا. صرف ایک بندے کو اجازت دی اور بات کرو المحنت کے عقیدوں پہ اور حضرت معاویہ کا جو خروج ہے مولا علی علیہ السلام کے خلاف, ٹھیک ہے بات کرو, ہم تیار ہیں. یہ ٹاپک آپ نے ایڈ کروایا تھا حضرت معاویہ والا, ہم تیار ہیں. تو یہ وہ واحد میرا دعویٰ ہے, اگر ٹوٹ جائے تو مجھے خوشی ہوگی. اگر قیامت سے پہلے یہ ریڈی ہو جائے تو مجھے کوئی یہ نہیں کہے گا آپ کی کرامت ٹوٹ گئی ہے, یہ وہ کرامت ہے جس کے ٹوٹنے کی مجھے خوشی ہوگی. اس کے ٹوٹنے کا میں انتظار کر رہا ہوں, میں دکھی نہیں ہوں گا. لیکن جو میں نے شرط پہلے دن سے رکھی ہے کہ اکیلے بیٹھو کیمرہ مین کے ساتھ, بعد میں پبلک ریکارڈنگ دیکھے گی, اور دوسرا صرف عقیدوں پہ بات ہوگی المحنت کے, پلس آپ نے کہا کہ حضرت معاویہ کا عقیدہ ایڈ کرنا ہے, ٹھیک ہے حضرت معاویہ کا مولا علی کے خلاف خروج قرآن بخاری مسلم سے ہم پیش کریں گے.
بابے اپنے پاس رکھیں، بابوں کی ہمیں ضرورت نہیں ہے، کتابوں کی ضرورت ہے انشاءاللہ۔ تو وہ انشاءاللہ تعالیٰ آپ دیکھیں گے۔ اور آپ کو بتاؤں چلاکی ہوشیاری، 8 سے 15 دن پہلے انہوں نے لنچ کیا ہے نادر علی بھائی کے گھر، مفتی صاحب، اور نادر علی بھائی کہتے ہیں میں نے بار بار کوشش کی آپ کے بارے میں ڈسکس کروں کہ بھی کب جانا ہے جیلم، کیونکہ ان کو ساتھ لے کے آنا، تو وہ ٹال رہے تھے۔ اگر اس نے آنا تھا 2 ہفتے بعد تو ان کو بتاتا نا، یہ تو کسی اور مشن پہ آئے تھے، لیکن ان کو پتہ نہیں ہے کہ بنو امیہ کی چالیں جہاں ختم ہوتی ہیں نا وہاں سے ہماری عقل سٹارٹ ہوتی ہے۔ ہم پہلے دن سے جو ہے نا بات اسی کے اوپر قائم ہے، اکیلے کیمرہ مین کے ساتھ عقائد پہ بات ہوگی، فروع پہ بات ہوگی نہیں، اور اگر آپ کے عقائد میں نے مان لیے نا تو آپ کے فروع بغیر دلیل کے میں مان لوں، کیونکہ وہ تو چھوٹی چیز ہے، میں ماننے کے لیے تیار ہوں۔ پھر جب ان کی ویڈیو اپلوڈ ہوئی تو مجھے نادر علی بھائی نے 5 اکتوبر کو کوئی زور کے وقت فون کیا، مجھے کہتے ہیں یہ کیا مفتی صاحب نے کیا ہے، کہ یہ آپ ان سے پوچھیں انہوں نے کیا حرکت کی ہے، ان کو زیب دیتا تھا کہ حرکت کرتے، کہتے ہیں یار ابھی اس وقت تو 6-7 دن ہی ہوئے تھے، کہتے ہیں یہ میرے گھر کھانا کھا کے گئے ہیں اور میں نے سے پوچھا تو یہ بار بار آپ کا موضوع جو ہے وہ ٹال رہے تھے، اگر انہوں نے جانا ہوتا تو یہ مجھے کہتے کہ یار نادر تم بھی چلو، میں نے کہا اب ان کو لے آؤ یار، کرایہ میں دے دوں گا دونوں کا، ہوٹل کا کرایہ بھی دوں گا، سب کچھ کروں گا، آؤ صحیح ایک بار آ جاؤ، ایک ایگزامپل سیٹ کرا، لیکن اس طریقے سے نہیں ملنے مجھے آئے اور ڈٹورا پورے شہر میں پیٹ رہے ہو۔ ابھی تو ہمارے پاس جو اندر کی رپورٹیں ہیں ایجنسیز کی اور ان کے مولوی لیکس کہ یہ کس طرح بیٹھے ہوئے تھے اور انہوں نے کتنے وہ گنڈے تیار کیے ہوئے تھے کہ مناظرہ شروع ہونے سے پہلے ہم دعویٰ بولیں گے اور اکیڈمی کے اوپر یہ کریں گے۔ اب آپ کے مجھے دکھائیں اس طرح کی انٹیلیجنس کی رپورٹ جو ہوتی ہے نا جب مولوی لیکس، وہ پبلکلی تو پھر بتائی نہیں جا سکتی، نہ ان کے اس طریقے سے اداروں کی چیزیں ہائی لائٹ کی جاتی ہیں۔ اگر آپ کو یقین نہیں آتا تو دیکھ لیں مفتی حنیف قریشی کے ساتھ جو کچھ داتا دربار پہ ہوا ہے، ان کے اپنے فرقے کے بندے نے کیا، وہاں تقریر نہیں کر سکے، وہ ہزاروں لوگوں کو انہوں نے مواب چڑھا دیا ان کے اوپر، اپنے فرقے والوں نے۔ اور یہ تو فرقہ ویسے ہی سب سے بڑا وائلنٹ فرقہ ہے پاکستان کا، دیوبند، صرف تبلیغی جماعت ان میں خیر ہے، تبلیغی جماعت نہ ہوتی ہے تو یہ فرقہ سب سے زیادہ وائلنٹ رہا ہے، سب سے زیادہ قتل عام اس فرقے کی وجہ سے ہوا ہے پاکستان میں، آپ کو پتہ ہے۔ یہ ان کی صرف ایک دعوے ہیں، میں نے تو اس میں یہاں تک کہا تھا میرے بھائی آپ آگے ہماری امامت کروائیں یہاں پہ، یاد ہے نا آپ کو جتنے علماء آتے ہیں نا ظاہر یا چھپ چھپ کے، جو اپنی تصویر بھی نہیں میرے ساتھ کھنچواتے ڈر کے مارے کہ کہیں ہمارے پبلک نہ مارے، یہاں امامت کرواتے ہیں سب۔ حسن الیاس رامدی صاحب کے وہ داماد ہیں، 3 کرسیاں پڑی ہوئی تھیں، آپ نے دیکھا ہے میں نے ان کو کراؤن چیئر پہ بٹھایا، وہ نہیں بیٹھے تھے، میں نے کہا جی حکم جو ہے نا وہ ادب پہ فوقیت رکھتا ہے، میں عمر میں آپ سے بڑا ہوں، میں آپ کو حکم دیتا ہوں کہ آپ اس کراؤن چیئر پہ بیٹھیں، میں سائیڈ پہ بیٹھوں، حمزہ علی باسی کو بھی سائیڈ پہ بٹھائے۔ ہم تو یار اتنا ادب کرتے ہیں، اتنی رسپیکٹ دیتے ہیں، علمی اختلاف ہوتی ہے ساری، ان سے جتنی بھی جو گپ شپ ہے وہ ہوئی ہے اسی طریقے سے، ہر بندے کو رائٹ ہے اپنا موقع پر رکھنے کا، اللہ کا شکر ہے کہ میں بائسڈ نہیں ہوں۔ اور 5ویں کلیریفیکیشن جو یہ مفتی صاحب نے حرکت شریف فرمائی نا ویڈیو والی، مجھے اس کا علم ہوا جب صبح 9 بجے کے قریب مجھے کال آئی ڈسٹرکٹ پولیس آفیسر جو پورے ضلع کا انچارج ہے پولیس کا، ان کے جو سیکورٹی کے ہیڈ تھے ان کے اسسٹنٹ، انہوں نے مجھے کال کی، انہوں نے پہلے مجھے میسج کیا کہ سر میں نے آپ سے بات کرنی ہے، رسپیکٹ دیتے ہیں، ظاہر ہے کہ ان کے اتنے آفیسرز ہیں، زیادہ تر تو گریڈ میں میرے سے نیچے ہیں، 19 گریڈ ہے میرا، رسپیکٹ سے بات کرتے ہیں۔ میں نے کہا ان کو پھر خود کال کر لی، میں نے کہا خیریت ہے؟ وہ کہتے ہیں یہ جو ویڈیو آئی ہے، میں نے کہا کون سی ویڈیو؟ پورے شہر میں آگ لگی ہوئی، آپ کو پتہ نہیں ویڈیو کا سر؟ میں نے کہا کون سی ویڈیو؟ کہتے ہیں مفتی صاحب کی ویڈیو آئی ہے، انہوں نے یہ کہا ہے، تو میں نے کہا میری کو ویڈیو آئی اس کے جواب میں؟ میں نے کہا مفتی صاحب سے پوچھیں تو نہیں ویڈیو بنائی، کہتے ہیں مفتی صاحب کے ساتھ تو ہم کر لیں گے جو کچھ کرنا ہے، آپ نے اس کا رسپانس نہیں کرنا تاکہ جیلم میں کوئی خون خرابہ نہ ہو، کیونکہ ان کے پاس بھی رپورٹیں تھی، ہمارے پاس بھی رپورٹیں تھی، ہم بیوقوف تو نہیں ہیں۔ میں نے کہا آپ کی کال نہ بھی آتی نا اس طریقے سے نہیں ہم کرتے، ہم میں شرافت اور ذوق تو مولا علی والا ہے، لیکن چلاکی اور ہوشیاری بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے، یاد رکھنا۔ اینا جیسا میں مدرسے جانا شروع ہویا تانوں تروڑ کے بھی بڑھایا گیا نا تے میں تواڈے تو زیادہ ہوشیار ہاں، مینوں پتہ ہے تسی کی کم پڑھا، تسی کیڑے کیڑے مدرسے کیڑے ڈنڈا بردار تیار رکھے سن،
اور بریلوی الحدیث سارا نو آن بورڈ لے آیا سی جی. ظاہر 13 سال سے تو ان کو کوئی بہانہ نہیں نا ملا تھا کام ڈالنے کا, تو اب تو بڑا اچھا موقع تھا کہ خود بلا رہا ہے, آ جاؤ. مناظرہ کیا کرنا تھا, ان کو بھی پتہ ہے کسی کام جو کے نہیں ہوتے ہیں تو پھر مقابلہ کرتے ہیں. تمہاری عوام تو ایک کو چھوڑ گئی ہے, جو یہ بورے لا کے میرے ساتھ بات کر رہے ہیں اپنی عوام کو ویڈیو بنا کے سیٹسفائی کرتے ہیں نا, نہیں ہوئی نا. اسی لیے تو وہ فون بند ہوا, تھوڑی دیر بعد مجھے سی ٹی ڈی کی کال آ گئی. اب یہ سی ٹی ڈی کے کتنے جو ان کے آفیسرز ہیں میرے اسٹوڈنٹ ہیں, ان کا سر یہ آپ کو پتا ہے ویڈیو, میں نے کہا جی مجھے پتا چلا ہے سر, اس پہ اب آپ نے کوئی رسپانس نہیں کرنا, اس کو ہم دیکھ لیتے ہیں. یہ ویڈیو بنا کے نکلا ہے, اس سے پوچھیں ان 48 گھنٹوں میں کسی ایک مسجد میں نماز پڑھی ہے اس نے, لائیو ویڈیو, کسی ایک مسجد میں اس نے درس دیا, چوروں کی طرح چھپتا رہ گیا. اسے پتا تھا میں نے کام ڈالا ہے, ورنہ اتنا بڑا مفتی جیلم شہر میں ہے, کسی ایک جگہ جلسہ بھی تو جلسیر کھوا دیتے اس کی. اور وہ سی ٹی ڈی والے آفیسرز کو میں نے یہ ریکارڈنگ سے پہلے دونوں کو یہاں بلایا ہے, حالانکہ ہمارے سی سی ٹی وی کیمرے میں ان کی ریکارڈنگ بھی موجود ہے یہاں بیٹھی ہوئی, لیکن ہم نے اس طرح تو نہیں لیک کریں گے. انہوں نے پورا بتایا کہ جی ادھر رہا, جس گھر میں اس نے کھانا کھا کے ویڈیوز چڑھائی ہیں نا, وہ سب لوگ اس کو آن نہیں کر رہے, انکار کر رہے ہیں, انہیں یہ نہیں صاحب نہیں پتا. اور سب سے بڑے جو ادھر کے مولانا ہے دیوبند کے فرقے کے, وہ کہہ رہے ہیں تو ریٹنگ کے لیے آیا تھا ادھر. ایک صحافی انٹرویو کرنے گیا جی, مفتی صاحب کا انٹرویو کرنا, انہوں نے کہا یہ تو ریٹنگ کرنا ہے جی, ٹور گیا ساڈا کوئی لینا دینا نہیں. سی ٹی ڈی والوں کو بھی وہ نہیں کوئی کر رہا, ورنہ تو جلسہ کراتے ہیں نا. ان کا ایک چھوٹی سی مولوی آ جائے نا پورے شہر میں, یہ اپنی وہ کروڑوں کی گاڑیوں میں اسے کھلاتے ہیں, اس کو کھلاتے ہیں نا. ان کو پتا تھا کام ڈالا ہے چوری چھپے رات کو, وہ بھی ویڈیو رات کو, واپسی میں بھی رات کو. تو میں تو اس کڑکے میں آنے والا نہیں ہوں, کیونکہ میری شرافت مولا علی والی ہے, لیکن چلاکی اور ہوشیاری مرحوم میاں سے زیادہ ہے. مجھے پتا ہے کہ تو ٹوٹ جانا سی, اتھے دی پولیس, اتھے دی ایجنسی اور ادھر کی جوڈیشری میرے پیچھے پڑی رہتی. آپ بتائیں, جبکہ وہ مجھے آلموسٹ آج سے 1.5 مہینہ پہلے اگست 2021 میں محرم سٹارٹ ہونے والا تھا, تو مجھے یہاں پہ میرے اسٹوڈنٹ ہے ایڈیشنل ڈی سی جو یہاں کے, اب ان کی ٹرانسفر ہوگی, وہ ملنے کے لیے آگے اکیڈمی میں. بائی پروفیشن وہ سی ایس ایس انہوں نے کیا, ویسے میڈیکل ڈاکٹر ہیں. ان کی وائف بھی اسٹوڈنٹ ہے میری, وہ بھی سی ایس آفیسر ہے. ان کا سر کل میٹنگ ہو رہی تھی, تو ڈی سی صاحب کہہ رہے ہیں انجینئر صاحب سے ملاقات کرنی ہے, لیکن وہ کچھ چمچوں نے کہا کہ جی وہ بڑا متکبر ہے, وہ کہتا ہے میں آفیسر ہوں, جس نے ملنا ہے مجھے آ کے. میں نے کہا یار تمہیں میری طبیعت میں یہ چیز نظر آئی ہے, میں تو ابائڈ بائی دا لا ہوں. کہتا مجھے پتا تھا, کیونکہ میں آپ کو سنتا تھا, میں وہاں نہیں بولا. میں نے کہا سر مجھے اجازت دیں, ایک ٹرائی میں بھی مارنا. میں نے کہا میں آ جاؤں گا. صبح 10:30 بجے آپ پہنچے, 1.5 گھنٹے کی میٹنگ ہوئی. وہاں پہ ڈی پی او بھی بیٹھے ہوئے تھے, ڈی سی بھی جیلوں کے بیٹھے تھے. سب سے پہلے تو انہوں نے کہا جی پچھلے سال جو ایف آئی آر آپ پہ غلط طریقے سے کاٹی گئی, ہم اس کی معذرت کرتے ہیں, وہ ڈی پی او یہاں سے ٹرانسفر ہو چکے ہیں, آئندہ کوئی ایسی حرکت نہیں ہوگی. کوئی بھی ایشو بنا ہم آپ کو فون کر کے انفارم کریں گے. اور اس دفعہ انہوں نے کیا. سب سے پہلے انہوں نے مجھے بتایا کہ آپ نے اس کی ویڈیو کو رسپانس نہیں کرنا. اس طریقے سے پھر میں نے ان کو وہ جو ہم نے آپ کو پتا ہے وہ لکھ کے لگایا ہوا ہے, جو 8 پوائنٹس کا میں نے نیریٹو تیار کیا ہے کہ کس طریقے سے ایک فرقے والے کو دوسرے کے ساتھ بہیو کرنا چاہیے, جو ہم نے لوکل پولیس میں پورا کاؤنٹر نیریٹو بنا کے وہ میں نے کاپیز دی. میں نے کہا ان مولویوں کو کس کے اوپر چلائیں, وہ اسٹامپ پیپر کے اوپر ہم نے وہ 2 پیجز کے اوپر نیریٹو پورا لکھ کے دیا, کاؤنٹر نیریٹو فرقہ واریت کے خلاف. وہ میں نے ان کے حوالے کیا. ان کا جی آپ کو کوئی مسئلہ نہیں ہوگا, آندہ آپ نے کوئی ایشو بنا ہم آپ سے خود رابطہ کریں گے. اب دیوبندی مولوی کے مدد کے لیے ایک دوسرا دیوبندی مولوی میدان میں آ گیا, طاہر اشرفی, اور یہ وہ بندہ ہے اس کے پاس میرا ذاتی نمبر ہے. اس میں 8 سے 1 مہینہ پہلے ہمارے ایک کامن دوست ہیں اجاز بھائی لاہور کے, ان کے تھرو اس نے میرے ساتھ میسیجنگ کی, کیونکہ مجھے پتا چلا تھا کہ یہ میرے خلاف کوششیں کر رہے ہیں. تو اجاز بھائی نے اس کو لنچ پہ بلایا ہوا تھا. اجاز بھائی نے مجھے کہا کہ طاہر اشرفی صاحب نے میرے پاس آنا ہے, کوئی مسئلہ ہے تو بتایا. میں نے کہا ان کو کہ آپ نے ہمارے معاملے میں نہیں پڑھنا, آپ گورنمنٹ آفیشل ہیں نا, آپ دیوبندی نہ بنے, نیوٹرل رہیں. پھر طاہر بھائی نے مجھے کال کی, انہوں نے مجھے بات بتایا, انہوں نے اسپیکر آن کر کے اس کو سنایا. میں نے کہا کہ طاہر اشرفی صاحب سے کہیں کہ ہمارے کسی معاملے میں دخل نہیں کرنا, اور یہ سامنے بیٹھا ہوا ان کو اشارے کر رہا تھا. میں کوئی کسی کام میں نہیں پڑتا.
کل مجھے اجاز بھائی کی کال آئی, کہتے ہیں یار مجھے میری وائف نے بتایا کہ طاہر اشرفی کود پڑا, بیچ میں کہہ رہا ہے کہ کوئی CTD کی رپورٹ نہیں ہے, کوئی پولیس کی رپورٹ نہیں ہے, انجینئر ویسے جھوٹ بول رہا ہے. تو میں نے کہا اس نے وعدہ خلافی کیا, اب یہ بھوک دے گا ویڈیو. تو طاہر اشرفی میں آپ سے کہتا ہوں, آپ گورنمنٹ آفیشل ہو نا, چڑا بن PTV تے لائیو پروگرام رکھ, دو مولوی آ جاؤ جو بندیاں دے, تو بھی تے طارق مسعود بھی, جیو تے کرانا جے تے ARY تے سما یا دنیا تے وہ میں کرا دیاں گا, وہ تے منو منتا مارتے پھرتے رہے. دوئے آ جاؤ, دوئے جنے تے آ کے بہ جاؤ تو قرآن حدیث میں رکھ لاں گا, اور المعند دا میں کراں گا پوسٹ مارٹم. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ دے بارے جڑا تہاڈا غلو ہے نا آپ لوگوں کا, اس پہ بھی کر لیں گے بات. آ جاؤ, یہ تو ضرورت نہیں نا وہ کیا کہہ رہا ہے میں کیا کہہ رہا ہوں, میں تو کہہ رہا ہوں تو کہہ رہا CTD کی رپورٹ نہیں ہے, تو آفیشل اپروول لے عمران خان صاحب سے, اور تو بھی بیٹھ جا اور طارق مسعود کو بھی اٹھا لے, آفیشل اپروول لو, میں بیٹھنے کے لیے تیار ہوں. چلو, اور میں یہ ویڈیو میں کہہ رہا ہوں, لیکن اس طریقے سے اگر دوبارہ ہوگے تو یہی کچھ ہوگا. ایک طریقہ ہوتا ہے بات کو کرنے کا, ہم بیوقوف لوگ ہیں, ہمیں نہیں پتا کہ کس طریقے سے معاملات کو لے کے چل رہے ہیں. انہوں نے مجھے یہاں تک ادارے میں بعض لوگوں نے کہا کہ انجینئر صاحب آپ ذرا اس کے خلاف ایک ایپلیکیشن دیں, پھر اس کی ایپلیکیشن اس کا پیچھا کرے گی. میں نے کہا یار یہ حرکت میں نے نہیں کرتی, علمی اختلاف کو علمی رہنا چاہیے, آپ لوگوں نے جو کچھ کرنا ہے نا وہ آپ کریں. یہ میں نے انکار کیا, لیکن انہوں نے یعنی بڑے غلط طریقے سے اس مسئلے کو ہینڈل کیا, اپنی بدنامی کرائی, میرا کچھ نہیں لینا دینا ہے بھائی. اور میرے لیے اتنے ہی کافی ہے کہ مفتی طارق مسعود صاحب کو یعنی آپ کے ریسکیو کرنے کے لیے حضرت مولانا طاہر اشرفی صاحب جو صاحب کردار عالم دین ہے پاکستان کے, وہ آئے ہیں اور وہ کہتے ہیں میری CTD سے بات ہوئی, میری DPO سے بات ہوئی, ٹھیک ہے, یہ اہم ہی کہہ رہا ہے. اچھا تو لے آنا, اگر مجھے کہتے ہیں ثبوت دو, میں تو یہ ثبوت ظاہر نہیں, یہ تو یہ ایجنسیز کی گفتگو ہوتی ہے, اس کا ثبوت تو ریکارڈ بھی نہیں کر سکتے. تو لے آنا, DPO کا انٹرویو کروا دے, آ جا میدان میں, اور اس کو بھی چھوڑ دیں. جب سب کچھ یہ غلط ہے, گورنمنٹ آفیشل ہونا, طاہر اشرفی صاحب جڑے مڑو, عمران خان صاحب کو اپروول لو, PTV پہ مجھے بٹھاؤ, تم بھی بیٹھ جاؤ فرقہ دیوبندیہ کے دفاع کے لیے مفتی طارق مسعود کے ساتھ, لیکن صرف تیسرا کیمرہ مین ہوگا اور چلے گا لائیو, کٹنگ نہیں. نا 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 نا, جیو میں کرانا ہے میں کرا دینا, ARY تے کرانا ہے میں کرا دینا, دنیا پہ ایکسپرٹ سارے ایڑیاں اٹھا کے دیکھ رہے ہیں, تسی دو آ جاؤ, میں کلا پاؤں گا. تو چھوڑ دو نا رپورٹیں آئیں یا نہیں ہیں, میں تو تیار بیٹھا ہوں. لیکن اس طریقے سے دنگا فساد کرنا, ویڈیو چڑھانا تاکہ میں جوابی ویڈیو چڑھاؤں, اور DPO صاحب مجھے بلا کے پوچھے کہ انجینئر صاحب میں نے تو آپ لوگوں کو منع کیا تھا, اور اس کے لیے تو ڈویژنل اپروول چاہیے ہوتی ہے کہ اس طرح کی ٹیبل ٹاک کے لیے. ہاں اگر کوئی ویسے آ کے ملے نا, ادھر ڈسکشن کرے اور اس کے بعد ویڈیو چڑھ جائے, اس کے بعد پولیس کا کوئی لینا دینا نہیں ہوتا. پولیس نے فزیکل جو ایکٹیویٹیز پرفارم ہو رہی ہوتی ہے نا, ان کو روکنا ان کی ذمہ داری ہوتی ہے. اس کے بعد جو ایکٹیویٹی ہے وہ FIA کی ذمہ داری ہوتی ہے, وہ بھی اگر ویڈیو میں کوئی گڑبڑ ہو, ادروائز کوئی مسئلہ نہیں. تو آؤ یہاں ڈسکشن کرو, آرام سے ویڈیو بناؤ, چپ کر کے چڑھائیں گے, پبلک دیکھے گی, لیکن ان کو پتہ یہ نہیں کر سکتے. لہٰذا میری کرامت قیامت تک قائم ہے, جو میں نے پہلے دن بات کی تھی. اکیلے آنا ہے, مولوی صاحب کوئی نہیں آئے گا, ہاں تقی عثمانی صاحب حفظہ اللہ آ سکتے ہیں. کیمرہ مین ہوگا, صرف عقیدوں پہ بات ہوگی. حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا مولا علی علیہ السلام کے خلاف خروج, وہ آپ نے ایڈ کروایا اور کہا یہ ہمارا عقیدہ ہے, ٹھیک ہے وہ ایڈ کر لو, لیکن فروئی مسائل نہیں ہوں گے. یہ 1.5 گھنٹہ یہ ہوگا, 1.5 گھنٹہ یہ ہوگا, منو پتا ہے کیا ہوئے گا, چھوڑ دے 1.5 گھنٹہ, میں کہنا 1.5 سال تک گفتگو کر لو. اور یہ جو بورے بھر کے لا رہے ہو نا, میں بورا بھر کے لایا ہوں, یہ بورے میں سے کتاب نکال کے بتا دو کہ جو المنت کے عقیدے وہ میں اینڈ پہ آپ کو نا پوسٹ مارٹم, اس نے تو نہیں بتانا لیکن میں بتاؤں گا. اب مجھے موقع ملا ہے, میں جو بندی عوام کو بتاؤں گا کہ آپ کے بزرگوں نے کس طرح آپ کو دھوکے دے کے چیزیں لکھی ہوئی ہیں جو آپ کے اپنے قائد بھی نہیں. وہ تو مجھے موقع ملے, بولا کہ نہ بولا, چھٹا گا نہیں انشاءاللہ. تو طاہر اشرفی صاحب کے لیے میں نے چھوڑ دیا ہے. باقی طاہر اشرفی صاحب کے پاس میرا پرسنل نمبر بھی ہے, ہماری اکیڈمی کا نمبر 032159000162. کریں رابطہ سر, ارینج کریں, ایپ اڑاتے ہیں میدان, آ جاؤ انشاءاللہ.
اجاز بھائی جو ہے نا لاہور میں ہمارے کامن دوست ہیں، طاہر اشرفی صاحب کے بھی اور میرے بھی، جن کے گھر یہ اکثر جاتے رہتے ہیں کھانے پینے کے لیے، دوستی ہے، ان کے گھر پہ رکھ لیں، وہاں پہ بلوا لیں طارق مسعود کو بھی، آپ بھی ان کو آپ بنا لیں، وہ تو ہمارا کامن دوست ہے نا، بنائیں۔ لیکن اس طریقے سے موب چڑھانا، ویڈیو بنانا اور یہ حرکتیں کرنا تاکہ اپنی عوام کو میرے پہ چڑھاؤ، جس طرح مفتی حنیف قریشی صاحب کے اوپر بریلویوں کی اپنی عوام چڑھ گئی ہے صرف ان کے دوسرے مولوی کے اختلاف کرنے کے اوپر۔ تو سر یہ میں نے بار بار عرض کیا ہے کہ ہمارے اندر شرافت تو مولا علی والی ہے، زہد مولا علی والا ہے، لیکن چالاکی اور ہوشیاری، لیکن یہ دوسروں کو نقصان پہنچانے کے لیے نہیں، اپنے دفاع کے لیے، وہ بنو امیہ سے بھی زیادہ ہے۔ اور طارق جمیل صاحب جب بھی مجھے فون کرتے ہیں تو وہ مجھے یہی جملہ ریپیٹ کرتے ہیں، یار میں بڑا مزہ اس کا اٹھاتا ہوں جو تم یہ جملہ بولتے ہیں، بہت بڑا مزہ آتا ہے۔ میں نے کہا جی یہ کسی کو ٹکر لی ہوئی ہے نا، اب طارق جمیل صاحب تو اس طرح کی باتیں نہیں کر سکتے، ان کے مزاج کی نہیں ہے کہ وہ اختلافی موضوعات پہ اس طریقے سے بولیں، تو میں تیار ہوں جی۔ طارق مسعود صاحب بھی، طاہر اشرفی صاحب دونوں گورنمنٹ سے اجازت لیں، پی ٹی وی پہ لائیو بٹھائیں، میں بیٹھوں گا اور موضوع وہی ہوگا جو پہلے دن سے ہے، تیسرا کوئی بندہ ساتھ نہیں بیٹھے گا، کیمرہ مین ہوگا، آپ دونوں بیٹھ جائیں۔ چلے میں نے طاہر اشرفی صاحب کو گورنمنٹ آفیشل کے طور پہ ایڈ کر دیا، تو چونکہ طاہر اشرفی صاحب کی بات ہوئی ہے تو اشرف علی رسول اللہ کی بھی بات ہوگی، ہاں جی، اللہم صلی علی سیدنا و نبینا اشرف علی کی بھی بات ہوگی، جن کی نسبت سے آپ کے ابا جی نے آپ کا نام رکھا ہوا ہے، اس آپ کے ابا جی کے روحانی ابا جی نے کون سے کلمے کو انڈورس کیا ہے، پھر تو یہ بھی بات ہوگی، المحند کے عقیدوں میں بھی بات ہوگی، حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے مولا علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ علیہ السلام کے خلاف خروج پہ بھی بات ہوگی جو آپ کی ڈیمانڈ ہے، فروعی مسائل پہ بات نہیں ہوگی۔ کیوں؟ قادیانیوں سے صرف ختم نبوت پہ بات ہو سکتی ہے، میں آپ کو قادیانی نہیں کہہ رہا، مسلمان سمجھتا ہوں، آپ کے پیچھے نمازیں پڑھتا ہوں، جب تک قادیانی ختم نبوت کو نہیں مانتے، اگرچہ وہ حنفی ہیں، بغیر رفع الیدین کے نماز پڑھتے ہیں، میں رفع الیدین سے پڑھتا ہوں بخاری اور مسلم کے طریقے کے مطابق، میں ان سے مناظرہ نہیں کروں گا جب تک کہ وہ نبی علیہ السلام کو آخری پیغمبر نہیں مان لیتے، جب تک دیوبندی اپنے عقیدوں کو ثابت نہیں کر لیتے المحنت کے، میں ان کے ساتھ فروعی پہ کیوں ٹائم ضائع کروں؟ کوئی بات، اکیلے طاہر اشرفی بیٹھ کے ساتھ کیمرہ مین عقیدوں پہ بات کریں، المحنت کے حضرت معاویہ کو ایڈ کرنا ہے رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کرنے کے لیے تیار ہیں، مولا علی کے خلاف ان کا خروج قرآن و سنت سے ہم دلائل رکھیں گے، ہم تیار ہیں، اور ٹائم قیامت تک بلکہ میں کہنا جنت اس پہنچنے تک دے ٹائم دے، جنت اس کر لینا، ہاں، اور اللہ کرے میری کرامت ٹوٹے، یہ میں دعا کر رہا ہے، وہ کرامت ہے جو میری ٹوٹ جائے تو مجھے خوشی ہوگی کہ جو میں کہہ رہا ہوں، مجھے پتہ ہے ان کنڈیشن، اور وہی آپ دیکھیں جب مفتی صاحب یہاں ادھر کے انہوں نے چوری چھپے ویڈیو بنائی ہے، انہوں نے دونوں چیزیں وائلیٹ کی، پہلے انہوں نے کہا 6-7 بندے ہمارے ساتھ ہوں گے اور مولانا فلان یہ میرے ساتھ ہوگا، جیلم کا تو ٹور جائیں تو پیچھے مسلط کر جائیں میرے تھے، جس طرح امریکہ ٹور گئے تھے، افغان وار ساڑھے تو مسلط کر گیا، جیلم تھے مولوی جو 11 سال سے ان کو میں سال بٹھانے کے لیے تیار نہیں ہوا، تجھے میں نے اکیلے بلایا تھا، ساتھ کیمرہ مین، اور دوسری میں نے شرط رکھی تھی عقیدوں کے علاوہ بات نہیں ہوگی جب تک عقیدے سیٹل نہیں ہوں گے، آپ نے ریکویسٹ کی کہ حضرت معاویہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا ایشو بھی ڈال لیں، میں نے مان لیا، کئی دفعہ ویڈیوز میں پہلے مانا کہ ایڈ کر، فروع پہ بات نہیں ہوگی، انہوں نے دونوں شرطیں وائلیٹ کی، ان کو پتا تھا کہ نہ نومن تیل ہوگا اور نہ انجینئر صاحب فرقہ دیوبندیہ کو تلیں گے، تو انہوں نے نومن تیل ختم کر دیا، تو چونکہ انہوں نے کوئی چیز مانی نہیں ہے، لہٰذا یہ بار بار پراپیگنڈا کرنا کہ انجینئر صاحب بلاتے تھے تو آپ آئے ہیں، انجینئر صاحب نے اس طرح بلایا تھا، میں کوئی مزدوری کرانی سی نہ کروں، جی کوئی ایک نام چاہیے سی سامنے بٹھانے واسطے تھے، اتنے تھوڑے مولوی نے، اکیلے آؤ، کیمرے میں بات کرو، سیکیورٹی گارڈ لانے لاؤ، 10 بار بٹھاؤ، لیکن بات اکیلے ہوگی اور بیچ میں ہوگا کیمرہ، وہ ریکارڈنگ کرو، اپنی بھی کرو، اپنا کیمرہ مین لے آؤ، اور دوسرا بات ہوگی عقیدوں پر، یہ پہلے دن سے میری یہ بات ہے، اس شرط کو جب آپ وائلیٹ کرتے ہیں تو پھر تو آپ نے خود عہد توڑ دیا، جب آپ نے عہد توڑ دیا تو پھر ہم سے کوئی اس چیز کی توقع نہ کرے۔ اب میرے بھائیوں میں نا وہ جو چاہتے ہوئے انہوں نے ویڈیو بنائی ہے نا اس کے اوپر ڈسکشن کروں گا، لیکن